جنگی جنون میں مبتلا بھارت کے ناپاک عزائم بے نقاب کرنے کا مشن بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد آج سے نیو یارک میں اہم ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ امریکی حکام کو بھارتی جارحیت پر بریفنگ دی جائے گی۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ صدر جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کے اراکین کو خطے کی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ OIC کو بھی بھارتی اشتعال انگیزی پر بریفنگ دی جائے گی۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ، مداخلت ڈھکی چھپی نہیں، شواہد موجود ہیں۔ بھارتی پراکسی وار اب کھلی جارحیت میں تبدیل ہو چکی، اندرونی ہو یا بیرونی دشمن کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ملک دشمنوں کو دو ٹوک پیغام، کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا پاکستان کا مستقبل بلوچستان سے جڑا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا شہداء کے لواحقین کو مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا۔ قبائلی نمائندین کا حکومت اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ بہادر پاک فوج کی وجہ سے کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان کی کامیابیوں کو آج دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ مل کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا عزم۔ دونوں رہنماؤں کی اہم ملاقات، سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی بات چیت۔ شہباز شریف نے غیر ملکی دوروں کی تفصیلات سے آگاہ کیا، کہا دشمن اب کوئی ایڈونچر کرنے کا سوچ نہیں سکتا۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور افغان قائم مقام وزیر خارجہ کا رابطہ، پاکستان اور افغانستان کا اعتماد سازی کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ امیر خان متقی کا پاکستان کی جانب سے سفارتی تعلقات کو سفیر کی سطح تک بڑھانے کا خیر مقدم۔ ازبکستان، افغانستان اور پاکستان ریلوے منصوبے کی اہمیت پر زور۔ فریم ورک معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر متفق۔ اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے بھی رابطہ، باہمی تعاون کو فروغ دینے سے متعلق امور پر بات چیت۔ JUI نے کم عمری کی شادی کا بل مسترد کر دیا۔ قرآن و سنت کے منافی قانون سازی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا پیپلز پارٹی اپنا سیکولر چہرہ دکھانا چاہتی ہے لیکن نون لیگ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ خیبر پختونخوا میں 40 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کے احتجاج پر تنزیہ تبصرہ۔ ڈیرہ غازی خان کے علاقے کوٹ مبارک میں پولیس پارٹی پر حملہ ناکام، فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ برآمد۔ صدر مملکت و وزیر اعظم کا خارجی دہشت گردوں کا حملہ پسپا کرنے پر پولیس کو شاباش۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی، شہباز شریف پرعزم۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے، کھوکھرا پار اور ملیر کے مختلف علاقوں میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لانڈھی، فیوچر موڑ، گل احمد، اسپتال چرنگی کے علاقے شامل۔ قائد آباد میں بھی لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کی شدت 3.2، گہرائی 12 کلومیٹر ریکارڈ۔ مرکز گڈاب ٹاؤن کے قریب تھا۔ کراچی کے علاقے خیابان اتحاد میں ایک کار سوار شخص کا شہری پر تشدد، واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ شہری کی بہنیں معافی مانگتی رہیں۔ پولیس کے مطابق تشدد کرنے والے شخص کی شناخت کر لی، گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ SSP ساؤتھ سے فوری رپورٹ طلب، کہا قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں۔ کراچی کے علاقے کلفٹن بورڈ بیسن کے قریب فائرنگ سے نوجوان قتل، مقتول کو کسٹم اہلکاروں نے تعاقب کر کے گولی ماری، اہل خانہ کا الزام۔ واقعے کے خلاف نیٹی جیٹی پل پر احتجاج جاری۔ گرین شرٹس کا T20 سیریز میں وائٹ واش، بنگال ٹائیگرز کو 3 میچز کی سیریز میں 3-0 سے شکست۔ قومی ٹیم نے تیسرا میچ 7 وکٹوں سے جیت لیا۔ وکٹ کیپر بیٹر محمد حارث کی شاندار سنچری، 7 چھکے 8 چوکے لگا کر 107 رنز کی ناقابل شکست اننگز۔ سائم ایوب کے 45 رنز۔ بنگلہ دیش نے پہلے کھیل کر 6 وکٹوں پر 196 رنز بنائے تھے۔ محمد حارث میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار۔ بہترین سیکیورٹی انتظامات پر چیئرمین PCB کی سیکیورٹی اداروں کی تعریف۔ بھرپور تعاون پر مریم نواز اور پنجاب حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ کرکٹر سیاست چھوڑ دیں، یہ ہمارا کام ہے، ہمیں کرنے دیں، میں نے 14 سال جیل کاٹی، آپ لوگ نہیں گزار سکتے۔
صدر مملکت آصف علی زرداری کا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کرکٹر سے خطاب، استقبالیہ تقریب میں کہے صدر مملکت کا دونوں ملکوں کو قریب لانے کی ضرورت پر زور، کہا ایسے اقدامات کرنا ہوں گے جس سے عوام خوشحال ہوں، دونوں ٹیموں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ کارنامہ جاندار، استقبال شاندار، ایشین چیمپئن ارشد ندیم کی وطن واپسی، لاہور ایئرپورٹ پر اہل خانہ اور مداحوں نے والہانہ ویلکم کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور، ارشد ندیم اور پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ قومی ہیرو نے جنوبی کوریا میں جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیت کر قومی پرچم سربلند کیا۔ ارشد ندیم تاریخی کامیابی پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار، کہا قوم کی دعاؤں سے سرخرو ہوا، ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل اگلا ہدف ہے۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں اسرائیل کے حق میں ریلی پر حملہ، فائر بم سے 6 افراد زخمی، حملہ آور نے فری فلسطین کا نعرہ لگایا، پولیس نے گرفتار کر لیا، مزید تحقیقات جاری۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری، متعدد عمارتوں پر بمباری، بھوک سے نڈھال فلسطینیوں پر بھی فائرنگ، صبح سے لے کر اب تک 55 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا کا غزہ میں خوراک کی صورتحال پر اظہار تشویش، امدادی نظام موت کا پھندا قرار دے دیا، اسرائیل سے محاصرہ فوری ختم کرنے کا مطالبہ، یمن کے حوثیوں کا ایک بار پھر اسرائیل بن گوریان ہوائی اڈے پر حملہ۔ غزہ میں ہر دن قیامت، دکھ بھری داستانیں، اسرائیلی حملے میں شہید فلسطینی کا بچہ گلی گلی والد کو ڈھونڈتا رہا، موت کی وادی میں رکت آمیز مناظر، بھوک سے نڈھال بچے کی سڑک پر گرا کھانا جمع کرنے کی ویڈیو نے دل دہلا دیے۔ یوکرین کا سائبیریا میں روسی ایئر بیس پر بڑا حملہ، 40 فضائی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ، طیاروں میں Tu-95 اور Tu-22 شامل، روس کی حملے میں نقصان کی تصدیق، یوکرین کے اقدام کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ یوکرینی حکام کے مطابق 4 روسی فوجی اڈوں کو 117 ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، فوٹیجز بھی جاری کر دی گئی۔ حملے اس وقت ہوئے جب دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ خیرپور میں مہران ہائی وے پر ٹریفک حادثہ، مسافر کوچ کے غلط اوورٹیک کی وجہ سے ٹریلر الٹ گیا، حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے، لاش اور زخمی قریبی اسپتال منتقل، 5 کی حالت تشویشناک، خواتین اور بچے شامل، مسافر بس کوئٹہ سے نواب شاہ جا رہی تھی۔ اور عید کی آمد، مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، قربانی کے جانور مہنگائی کی رسی سے بن گئے، منڈی میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی باتیں، کمزور بکرے کا بھی طاقتور ریٹ، بیوپاریوں گاہکوں میں بھاؤ تاؤ جاری۔